السلام علیکم، میں وکیل محمد شہزاد، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں عورتوں کے انڈے نہ بننا کہ بھئی عورتوں کے انڈے نہیں بنتے، اور اس چیز کو جو ہے دوسرے لوگوں نے بہت پیچیدہ اور بہت الجھاؤ کا مسئلہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ اتنا جو ہے وہ الجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے، جب لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں، جب تک یہ نابالغ رہتے ہیں، ان کی جو تحریک ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، تری والی ہوتی ہے، اور جس وقت یہ جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں، عورت کا مزاج جو ہے نا گرمی کی طرف چلا جاتا ہے، مرد کا جو مزاج ہے وہ خشکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر عورت اپنے مزاج پر برقرار رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو حمل ہوتا ہے، انڈے بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور جو ہے حمل قرار پاتا ہے، اللہ اس کے ہاں اولاد بھی دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت معاملہ ڈسمس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اولاد دے دیتے ہیں۔ سائنس بہت مرتبہ ناکام ہو چکا، خدا کہتا ہے کہ میری بھی طاقت ہے، میں بھی ہوں، مجھے پہچانو۔ بہت مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہے سائنس فیل ہو گیا اور وہاں کام ہو گیا، سائنس کی سمجھ میں نہیں گیا کہ ہوا کیا، تو پتہ چلا کام کرنے والا کوئی دوسرا بھی ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کا مزاج اعصابی ہو جاوے یا عورت کا مزاج جو ہے نا خشکی والا ہو جاوے تو پھر اس کے یہاں انڈے بننے، انڈے کا اترنا اور بانجھ پن شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عورت کا مزاج جو ہے، یہ دیکھیں، ہم اگر ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے یا ہم اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ عورت کا مزاج اگر گرمی کا رہے تو کبھی بھی کوئی اس طرح کی دقت نہیں آتی، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورت بالکل تندرست ہوتی ہے، مہینہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر بھی اس کی یہاں حمل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اولاد دینے والا تو میں ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکی وہ دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہے جو ہے میں کچھ بھی نہیں دیتا، نہ لڑکے دیتا ہوں نہ لڑکی دیتا ہوں۔ تو کرنے والی ذات تو یہ ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی جس عورت کے انڈے نہیں بن رہے ہیں اور جو ہے نا انڈے نہیں اتر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر عورت کا مزاج گرم ہی رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے بالکل حمل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد بھی دیں گے جو طب کہتی ہے۔ اور ایک عورت ہمارے پاس آتی ہے اور اس کا مزاج اعصابی ہے، تو ہمیں چاہیے اس کا اعصابی مزاج بدل کر جو ہے نا غدی کی طرف لے آویں۔ اعصابی مزاج عورت کو جو ہے کچھ دن جو ہے نا آپ جو ہے نا خشک گرم دوا کھلا دیں، اس کا جو ہے نا ٹھنڈا پن اور جو پانی کی رطوبات ہے وہ جسم کے اندر سے خارج ہو جائیں گی۔ جس وقت آپ جو ہے نا 15-20 دن 1 مہینہ سے کھلا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ اسے غدی دوا دے دیں، غدی اعصابی دوا کھلا دیں، اس کا مزاج جو ہے نا وہاں آ جائے گا جہاں اس کا مزاج ہونا چاہیے تھا۔ اب ایم سی بھی ٹھیک ہوگی، انڈے بھی بنیں گے، انڈے اتریں گے اور بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے انڈے نہ بننا۔ جب عورت اپنی اصلی سٹیج سے نیچے اتر جائے گی تو بہت سی بیماری کھڑی ہو جائے گی، اور جب تک وہ اپنی سٹیج پر رہتی ہے تو جو ہے نا کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے مرد کا معاملہ ہے، مرد کا معاملہ بھی بعض مرتبہ جو ہے اگر وہ نارمل ہے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز کے اندر بیان کیا ہے کہ اعصاب، عضلات اور جو ہے نا غدے اگر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہی بانجھ پن نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے عورت کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں بنتی، سورائسس کا زہر بن جاتا ہے، سائیکوسس کا زہر بن جاتا ہے، اور جو ہے یہ 3 زہر جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی جو ہے بن سکتا ہے۔ ہر تحریک کے اندر ایک زہر شامل ہے، آتش کے ہے، سوزاک ہے، سورائسس ہے، سفلس ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بن جاتی ہیں تو ان کا علاج بھی بہت آسان ہے۔ تو اور مرد کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کے یہاں جو ہے یہ جو بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے مردوں کے اندر، اس کی بھی یہی معاملہ بنتا ہے۔ اگر یہ تحریک نارمل رہے تو اس کے منی کے اندر بھی جراثیم مکمل رہتے ہیں اور حمل ٹھہرنے کی اس کے منی کے اندر، قوام کے اندر طاقت رہتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بعض مردوں کو جو ہے نا اس طرح کی شکایت ہوتی ہے، وہ عورتوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اپنا چیک اپ نہیں کراتے، انہیں چاہے کہ اپنا چیک اپ کراویں، اور عورت کو الزام نہ دے کہ بھئی اس کے اندر کمی ہے۔ دیکھ لیں، بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے،
اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں میں، ہمارے جو نوجوان ہیں اگر وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ کر کے اس میں دوا لیتے ہیں اور دوا کھا لیتے ہیں، کہنے لگی ہمیں 10-15 دن کھایا ہے کہ اب آرام نہیں ہوا، آپ بیمار ہوئے ہو 5-4 سال سے ہڑ کے بیمار تھے، زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، آپ جو ہے پہلی بات تو سب سے یہ ہے اپنی تشخیص کراویں کہ بھئی میں کس تحریک کے اندر اعصابی ہوں، عضلاتی ہوں، گدی ہوں، کون سی تحریک کے اندر مبتلا ہوں جس سے میں دوا کھا سکتا ہوں، اور دوا کو پابندی کے ساتھ کھاؤں، پرہیز کے ساتھ کھاؤں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر یہ اس دوا نے کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ کے مزاج پہ نہ ہو، بعض آدمی دیکھ لیتا ہے کہ واقعی ہاں جو چیز بتا رہا ہے وہ تو میرے اندر موجود ہے، اور وہ اس کے اندر ہوتی نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو ہے اس چیز کو پرکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ تشخیص کرا کے دوا کھاوے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر انہوں دیکھا بھائی ہماری جو ہے نا منی بہت پتلی ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں سفید موسلی اور بھائی جانا مسالہ پنجہ سب وہ اس طرح کی وغیرہ چیز استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی منی پتلی ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، قوام پگھل گیا ہے، پلازما کم ہو گیا ہے، رطوبات کم ہو گئی ہے، وہاں گرمی ہے، اس کی وجہ سے وہاں منی بھی نہیں بن پا رہی، یہ بھی ایک منی کا پتلا پن ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے صحیح رطوبت نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعصابی تحریک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اعصاب کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اعصابی ہوگا تو وہ نامردی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، جب اعصابی تحریک اور بہت سی چیزیں اس کے اندر لائق ہو جاتی ہیں جب جا کر آدمی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ بہت ایسے اعصابی آدمی ہیں جو صحبت کرتے ہیں انہیں کوئی دقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا یہ جتنی منی کو گاڑھی کرنے والی مغلظات ہیں ان کو دیکھ کر کے استعمال کریں کہ مجھے فی الوقت کس چیز کا استعمال کرنا ہے۔ واقعہ مجھے بالکل ایک دم ہو جاتا ہے، مجھے بھی ہو جاتا ہے، تو آپ جو نسخہ اس نے کھا وہ تم کھا رہے ہو، وہ گرمی کا مریض تھا، تم سردی کے مریض تھے، اس سے فائدہ ہو گیا، آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے دوا کو دیکھ کر کے مشورہ کر کے اور اپنے قریبی حکیم ہو کوئی اس طرح کی جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کر کے، ڈاکٹر سے حکیم سے مشورہ کر کے جب جا کر کے دوا کا استعمال کریں، کیوں استعمال نہ کریں، پھر دوا کی جو رقم ہوتی ہے بیکار چلی جاتی ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، کیوں ہمیں تشخیص نہیں ہو پاتی، تو اس لیے اپنی تشخیص کرا کر ہی دوا استعمال کریں، اور ریگولر 1 مہینہ 1.5 مہینہ دوا کھا کے پرہیز کے ساتھ جب جا کے دیکھیں مجھے کتنا آرام ہوا ہے، 5-7 دن میں تو نزلہ بھی نہیں جاتا، تو اس لیے میری گزارش ہے صبر کے ساتھ اور جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ دوا کھائیں، اور جن چیزوں کو میں پرہیز بتاتا ہوں ان کو پرہیز کریں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔